سر یہ گرمیوں کے دن تھے اور میری عادت تھی اس وقت میرے پاس آئی واز دی رائٹر آف 54 موویز ایٹ اے ٹائم. تو رات کو 4 بجے آنا، کبھی صبح 6 بجے آنا، کبھی 5 بجے آنا. میں بہت دیر سے آیا اور میں سو گیا. صبح میری بیگم نے مجھے اٹھانے کی کوشش کی لیکن میں جاگا نہیں. تو خیر وہ جب میں جاگا اور ناشتے پر ہم بیٹھے تو میں نے کہا کس کا فون تھا، مجھے بڑے زور سے جگا رہی تھی. تو کہتی تھے آپ کو بھی یقین نہیں ہے، اگر یقین مجھے بھی نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی وہ کال آئی اور اس نے کہا کہ میں دھرمیندر بول رہا ہوں، میری ناصر صاحب سے بات کرے. تو میں ہنس پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو میرے علم میں تھا کہ دھرمیندر نے مولا جٹ کو کاپی کیا ہے اور ایک دفعہ نہیں بلکہ 4 دفعہ کیا اور 4 دفعہ ناکام ہوا. یہ میرے بات علم میں تھی. لیکن یہ دور دور تک بھی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ دھرمیندر کا مجھے فون آئے گا، نہ میرا کوئی ایسا مسئلہ تھا. تو خیر میں نے کہا چلو چھوڑو، کسی مذاق کیا ہوگا، بات آئے گی. میں چلا گیا. اگلے دن جب میں صبح آیا تو پھر میری بیگم نے مجھے بتایا کہ شام کو پھر ان کا فون آیا تھا اور انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے میری ناصر صاحب سے بات نہیں کروائی. تو میں نے ان سے کہا جی ہم تو مذاق سمجھیں. تو اس نے کہا نہیں بہن میں دھرمیندر ہی بول رہا ہوں، تو میری بات کروا دیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ صبح وہ لیٹ آتے ہیں. تو کہا میں صبح فون کر لوں گا. وہی ہوا سب. میں صبح جب اٹھا تو جیسے میری بیگم نے بتایا تھا 11 بجے سے پہلے فون نہیں کرنا. 11 بجے کال آئی، میں نے اٹینڈ کی. میں نے کہا ہیلو. کہتا ناصر صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی. کہتا بھائی میں دھرم بول رہا ہوں. میں نے کہا جی اگر آپ واقعی دھرم بول رہے ہیں تو فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے. کہتا ہے یار میں تمہارا عاشق ہوں اور 3 آدمی ہیں جن کے میں عاشق ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے. ایک آپ کا، ایک سلطان رائے صاحب کا، ایک منور شریف کا. تو میں نے مولا جٹ کو یار زبانی یاد کیا ہوا ہے. ہمارے گھر میں ہر دوسرے دن مولا جٹ چلتی ہے. میں نے اسے 4 دفعہ بنایا. 4 دفعہ ہیرو میں تھا. 3 دفعہ اردو بھی بنائی اور 1 دفعہ پنجابی بھی بنا کر دیکھی، لیکن میری فلم چلی نہیں. ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اتنی کلاسک فلم، اتنی سپر ہٹ فلم اور اس میں سپر سٹار لی ہے. میں بھی یہاں کا سپر سٹار ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پبلک ویڈیو میں آپ کو دیکھتی ہے اس فلم کو، لیکن سنیما میں مجھے دیکھنے نہیں آئے. تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا دھرم بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی جو کچھ کلپس میں نے دیکھے ہیں، جو پنجابی زبان کا ایک لہجہ ہے نا اور اس کی جو گھن گرج ہے وہ آپ کے لہجے میں نہیں ہے. میں نے کہا آپ دیکھیں نا، شترو کا انسان آ کر پوچھتا ہے کہ اس مٹیار دے سر تو چنی کنے لائی آ. میں نے کہا یہ ہمارا لہجہ نہیں. ہمارا لہجہ ہے 10 ہوئے میری بہن دا سر ننگا کنے کیتا ہے. یہ ردم ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس کی کمی ہے اور یہ وجہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں. کہتے ہیں اچھا بھائی مختصراً بات یہ ہے کہ آپ ہندوستان تشریف لا سکتے میرے پاس. میں نے کہا جی حکم کریں. کہتا ہے یار میں چاہتا ہوں کہ آپ لکھیں اور میں اس میں کام کروں. میں نے کہا صحیح نصیب میں آ جاتا ہوں. کہتا ہے یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، ایسے لکھ لے. اس وقت وہ اوپر نہیں آتا تھا. اب وہ ایسا دور نہ پی ٹی سی ایل پہ کال آتی تھی تو اوپر نہیں آتا، نمبر نہیں آتا. ہاں اب تو آ جاتا ہے. انہوں نے مجھے نمبر لکھایا، 10 ڈیجٹ تھے اور میں لکھ لی، ڈائری میں لکھ کے میں نے رکھ دی. اگلے دن میں آیا تو میاں خالد فیروز اللہ ان کو جنت بخشے، ان کی میں فلم لکھ رہا تھا قیمت. تو ان سے میں نے کہا یہ ہم نے انڈیا جانا تو ویزا لگوا دیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. وہ پاسپورٹ جو تھے وہ میرا اور میرے بچوں کے اور میرے بیگم کے بنے ہوئے تھے، وہ میں نے ان کو دیے. اور 2-3 دن بعد ویزا آ گیا اور ساتھ ہی ٹکٹ آ گیا. اور جناب ہم یہاں سے جہاز میں بیٹھے، کراچی سے فلائٹ تھی، لاہور سے اس وقت فلائٹ نہیں جاتی تھی. ہم کراچی پہنچ گئے. $125 ہمیں ملے. اس وقت باہر جاتے ہوئے 88 میں یہ تھا کہ $25 ملتے تھے ایک آدمی کو. اس سے پہلے ہم تقریباً بہت ساری دنیا گھوم چکے تھے، لیکن ہم اپنے پیسوں سے نکل گئے تھے. تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ڈالر کیسے ملتے. وہ پروڈیوسر ہمیں دے دیتا کہ ڈالر یہ وہ جو بھی. تو وہاں پتہ چلا کہ یہ $25 سے زیادہ نہیں مل سکتے. تو $125 ملے. احتیاطاً میں نے کو تقریباً 30,000 روپیہ پاکستانی وہ بھی اپنے پاس رکھ لی. سارا بمبے ایئرپورٹ پر اتر گئے، بڑے خوش. سامان لیا. سامان لینے کے بعد امیگریشن کروائی. امیگریشن کروانے کے بعد جناب میری بیوی نے پوچھا کہ آپ نے دھرم بھائی کو فون کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو فون نہیں کیا. اور آپ بغیر اطلاع دیے بامبے پہنچ. ہاں جی. اچھا یہ میرے اندر ایک کمزوری ہے سر کہ میں کوئی بھی واقعہ جو ہوتا ہے جس کو میں پریفرنس دینی ہوتی ہے
میں اس کو فوکس کر لیتا ہوں, باقی سب بھول جاتا ہوں, اکثر اور فالو ہو جاتا ہوں. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ٹھیک ہے, پھر ان کو یہاں سے کال کر لیتے ہیں, نمبر تو آپ کے پاس ہے. صاحب جی جب اتنا میری بیگم نے کہا کہ نمبر تو آپ کے پاس ہے تو مجھے سکتا ہو. وجہ یہ تھی کہ جس ڈائری میں نمبر تھا وہ ڈائری پاکستان چھوڑا ہے. کیا کہنا سر آپ کا؟ آپ میری ذرا دیکھیں, وہ ذمہ داری دیکھیں میری. سر نوجوان لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. جی ہاں. اچھا اس کے بعد پھر دیکھیں یہ ذہن میں نہیں آیا کہ یار ہم یہاں ٹیکسی والے سے کہیں کہ میں دھرمندر کے گھر لے جاؤں. کوئی معمولی آدمی تو تھا نہیں, ایکٹر تھا, سارے ٹیکسی والے جانتے ہوں گے. وہ ذہن میں نہیں آیا. اب ذہن میں یہ آیا کہ یار اب جو بھی ہے فی الحال تو شام کا ٹائم تھا, تو ہوٹل میں تو پہنچے. وہ جناب میں نے $100 توڑوائے, تو انڈیا پیسے لیے, لینے کے بعد ٹیکسی کرائی اور ٹیکسی والے سے کہا یار بہترین قسم کا جو ہوٹل ہے نا اس میں ملے جا. اور سر آپ نے جو ڈالر ایکسچینج کروایا اس وقت ڈالر کا ایکسچینج ریٹ کیا تھا پاکستانی کرنسی میں بھی بتائیے گا, اور انڈیا میں جہاں تک مجھے یاد ہے نا, تو جب 79 میں ہم لندن گئے تو اس وقت ڈالر کا ریٹ جو تھا وہ تھا ₹22 کا ایک ڈالر, نہیں ₹14 کا, اور جو پاؤنڈ تھا وہ ₹22 کا تھا. اور یہ آپ بات کریں 79 کی. اچھا 88 میں اب مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے انڈین روپے مجھے کتنے دیے جی, لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پاکستانی $100 دیا تھا تو اس کے بدلے انڈین مجھے $140 ملے تھے. اور اس وقت پاکستانی کرنسی وہاں پہ الاؤ تھی جی, لے کے جا سکتے. ہاں جی, لے کے اور ایکسچینج بھی ہو جاتی ہے, ایکسچینج بھی آسانی سے چینج مل گئی. یہ کہ ہماری کرنسی مضبوط ہوتی ہے, $140 ملے 100 کے بدلے. خیر جناب وہ ڈالر توڑا کے ٹیکسی میں بیٹھ گئے. اس نے کہا یار بہترین ہوٹل میں لے چلو. سن اینڈ سینڈ شاید یہ نام تھا, جو کہ سمندر کے کنارے پر رات کا ٹائم وہ لے کر گیا. ہم آگے گئے تو کاؤنٹر پر ایک سکھ بیٹھا ہوا تھا, اس کو جناب سلوٹ کیا اور پاسپورٹ دیا. اس نے نام درج 4-5 لکھے. 302 کمرے کا نمبر تھا, 3رے فلور پر. بڑا خطرناک سر کمرہ ملا آپ کو. یہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے. یہ 302 سے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں کہانی لکھنے بیٹھا, کڑیوں کو ڈالے دانا, گجرا کے پروڈیوسر تھے, جان محمد جمال ڈائریکٹر تھے, تو ان کے لیے انہوں نے کمرہ مجھے لے کے دیا یہاں بیسٹ ہوٹل میں, یہ لیبرٹی میں کونے پر جی ہے نا, یہ جو بیکری ہے بڑی مشہور شیزان بیکری, اس کے ساتھ کونے پہ. اب اس کا نام کچھ اور ہو گیا, اس کا نام تھا بیسٹ ویسٹرن. تو اس میں جو کمرہ لے کے دیا تھا اس کا نمبر بھی 302 تھا. اچھا سر وہ ہم کمرے میں چلے گئے. اب کمرے میں چلے گئے تو وہ بچوں کو میں نے زندگی میں کبھی وہ نہیں کیا کہ کچھ, میں نے کہا بچوں کو فریج کھولا, اس میں مختلف ٹافیاں فروٹ پتہ نہیں کیا تھا. اور وہ بچے تینوں میرے 3 میرے بیٹے تھے, تو وہ جناب کھانا شروع ہو گئے. ہم جناب کھانا منگایا, کھانا بھی کھایا. کھانا کھانے کے بعد تو مجھے یاد ہے کہ اس میں تقریباً 9-9:30 بج گئے. میں نے کہا یار دھرمیندر کا نمبر ایکسچینج والے سے پتہ کرے, ہو سکتا ہو. میری بیگم کہہ لی ہاں بڑے لوگوں کے نمبر ہوتے ہیں. میں نے ایکسچینج کا نمبر ملا. ہیلو, میں نے کہا بھائی آپ کے پاس دھرمیندر کا نمبر ہے؟ کہتے جی دھرمیندر فلم اسٹار. میں نے کہا یہ ہے. میں نے کہا یہ ملا دیں. میں بڑا خوش ہوا, نمبر مل گیا. آگے کال جب اٹینڈ ہوتے ایک خاتون کی آواز, ہیلو. میں نے کہا جی ہیلو. میں نے کہا جی ہو اسپیکنگ؟ کہتی ہو آر یو. میں نے کہا میں ہندی جانتی ہیں؟ کہتی جی. میں نے کہا جی میں دھرمیندر کی ملنا چاہتا ہوں اس سے. میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون. تو سیکٹری, مجھے لگا سیکٹری ہو گئی جی. کہتے جی وہ تو گھر پہ نہیں ہے. میں نے کہا کب آئیں گے؟ کہتے جی یہ کہہ نہیں سکتے, آپ چیک کر لیجیے گا. 11 بجے پھر فون کیا, پھر وہی آواز. میں نے کہا جی دھرم جی کہ ابھی تو نہیں آئے بھائی. پھر فون بند کر دیا. 1 بجے فون کیا. پھر میں نے جی دھرم جی ہیں؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا کب آئے؟ کہتے میرے بھائی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. میں نے کہا جی اچھا. میں نے کہا جی اوکے کوئی بات نہیں. تو میں نے اب سوچا کیا کرے. میری جو سسٹر لا تھی وہ دلی میں رہتی تھی, اس کی شادی ہوئی تھی. میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اس وقت اب کیا ہے, اب ایسے کرتے تھے صبح دلی چلتے ہیں, پتہ نہیں اس سے بات ہوتی ہے دھرمیندر سے, یہ نہیں ہوتی, تو واپس آ کے پھر دیکھتے ہیں. کہتے جی ٹھیک ہے. میں نے فون کیا کاؤنٹر پہ, تو میں نے اس سکھ سے جو تھا اسے کہا, میں نے کہا جی میری دلی کی فلائٹ کروا دے جو سب سے پہلے جاتی ہو. کہتا جی ٹھیک ہے. 2 بجے اس کی کال آئی رات کو. کہتا جی آپ کی 6 بجے کی فلائٹ. میں نے کہا جی ٹھیک ہو. اب جناب وہ 6 بجے کی فلائٹ کا سن کر میں نے بیگم سے کہا, میں نے کہا 2 بج گئے ہیں,
چلو احتیاطاً ایک دفعہ پھر فون کر لیتے. میں نے پھر فون کیا تو وہ خاتون پھر جا گئی تھی. ہیلو. میں نے کہا جی دھرم جی آئے ہیں. تو کہتی ہے میرے بھائی مجھے یہ بتائے آپ 10 بجے سے کالیں کر رہے ہیں, کیا دھرم جی نے آپ کو ٹائم دیا تھا؟ میں نے کہا یہ ٹائم تو نہیں دیا تھا, انہوں نے مجھے بلایا تھا. جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی ناصر الدین. کہندی ہو پاجی تے پنجابی جی گل کرو نا میرے نال. کیا بات ہے. او ہو میں تو ایک دم تازہ دم ہو گیا. میں نے کہا جی, میں کہا بھین جی ہوں دسو کہ دھرم جی آئے نے. کہندی میرے بھائی میں ان کی سیکٹری نہیں ہوں, میں ان کی بیگم بول رہی ہوں. ہو میں نے کہا اچھا جی بڑا. میں نے سلام کیا. میں نے کہا جی پھر اب میری تو فلائٹ ہو چکی ہے, میں نے کروا لی احتیاطاً, تو اب دلی سے واپسی پہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. دھرم جی آئے تو ان کو میرا سلام بول دیجیے اور کہہ دیجیے کہ میں آ گیا. کہتے جی ٹھیک.